الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ماہ شوال میں شادی کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ شوال میں شادی کرنا یہ نحوست ہے، جبکہ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ سال یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہفتے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دن یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی دن، کسی بھی مہینہ اور کسی بھی سال کے بارے میں نہیں آیا ہے کہ یہ سال منحوس ہے اور یہ مہینہ منحوس ہے، یہ ہفتہ منحوس ہے اور یہ دن منحوس ہے، بلکہ منحوس اصل میں انسان کا اپنا کرتوت اور اپنا کارنامہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ برائی کرتا ہے، جس دن وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ دن اس کے لیے منحوس ہے، ورنہ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کوئی پروف نازل فرمایا ہے کہ فلاں مہینہ اور فلاں دن یہ منحوس ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے تو بعض مہینے کے بارے میں اور بعض دنوں کے بارے میں آیا ہے خصوصی طور سے کہ اس کی فضیلت وارد ہے، لیکن منحوسیت کے بارے میں کہ فلاں دن فلاں مہینہ یہ منحوس ہے، لہذا اس دن میں شادی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، فلاں مہینے میں شادی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب بے بنیاد بات ہے، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ عرب جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ ماہ شوال میں نکاح کو منحوس سمجھتے تھے، بدشگونی لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس طرح کی اونٹنی اونٹ سے الگ ہو جاتی ہے اس مہینے میں، اسی طرح سے اگر کوئی نکاح کرے تو وہ نکاح نہیں چل پائے گا، وہ شادی نہیں چل پائے گی۔ جبکہ یہ شوال کا مہینہ آپ دیکھیں، اسلام نے اس مہینے کی کس طرح سے فضیلت دیا ہے اور کس طرح سے اس مہینے کے بارے میں فضیلت آیا ہے کہ یہ شوال کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ پورے مہینے رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں اور شوال میں آ کر کے ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ پہلی تاریخ ہے شوال کی کہ جس دن ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ یہ شوال کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے اگر اس نے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے زمانہ یا پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ یہ شوال کی فضیلت ہے۔ یہ شوال یہ معروف مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے، اور جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں اس مہینہ کے بارے میں کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، یعنی اس مہینہ سے آدمی حج کے نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ اشہر الحج ہے، یہ پہلا مہینہ ہے شوال کا مہینہ۔ تو یہ شوال کا مہینہ یہ منحوس کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینہ میں اگر کوئی شادی کرے تو وہ شادی نہیں چل پائے گی یا اس کا گھر نہیں بس پائے گا؟ تو یہ جو بات ہے یہ بے بنیاد بات ہے۔ عرب جاہلیت کے لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے اور ان کے ہاں جو بات پائی جاتی تھی اس کے تردید کی گئی ہے اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح شوال میں کیا، ماہ شوال میں، اور میری رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ کون خوش نصیب تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون تھی؟ یعنی حضرت عائشہ عرب جاہلیت کے لوگوں کا جو عقیدہ پایا جاتا تھا اس کا رد کرتے ہوئے وہ بیان فرماتی ہے کہ میرا نکاح تو ماہ شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی، پھر میرے نکاح میں اس قدر برکت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی سب سے زیادہ چہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پھر شوال میں ہی تو میرا نکاح ہوا نا۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی عورتوں کی رخصتی شوال میں ہونے کو پسند کرتی تھی، پسند فرماتی تھی کہ شوال میں رخصتی ہو۔ تو اس حدیث کے اندر عرب جاہلیت کا جو عقیدہ پایا جاتا تھا اس کا رد کیا گیا ہے۔ اصل میں بعض نام نہاد مسلمان اپنے یہاں بھی جنتری بنا رکھے ہیں، وہ کنڈی دیکھتے ہیں، جس طرح کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے نا کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو پنڈت کو بلایا جاتا ہے اور پنڈت یہ کنڈی دیکھتے ہیں کہ کس تاریخ میں
शादी मुनासिब है और ये तारीख मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फिट खा रही है या नहीं खा रही है। तो इसी तरह से जंतरी बना रखे हैं नाम नेहाद मुसलमान, और वो देखते हैं वहाँ कि ये शव्वाल का महीना है, ये मान लें कि मुहर्रम का महीना है, इस महीने में शादी मुनासिब नहीं है, ये तारीख मुनासिब नहीं है। तो ये लोगों का खुद साख्ता है, ये बनाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में कोई प्रूफ नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि शरीयत के एतबार से आप देखें तो रद्द किया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह शवाल में हुआ और शवाल ही में मेरा घर बसा, तो इस हदीस से उन लोगों की रद्द हो रही है जो लोग माह शवाल से या माह शवाल के अलावा किसी और महीने से बदशगुनी लेते हैं और बदफाली लेते हैं। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं अल-बिदाया व निहाया में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शवाल में निकाह होना और फिर रुखसती होना, इससे उन लोगों के वहम और एतकाद का रद्द हो रहा है जो लोग दोनों ईदों के दरमियान में औरतों की रुखसती को नापसंद करते हैं कि कहीं उनमें जुदाई ना हो जाए, जबकि इस तरह की कोई बात इस्लाम में नहीं है। इसी हदीस के हवाले से इमाम नववी रहमहुल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है इसकी शरह करते हुए बयान फरमाते हैं कि इस हदीस में शवाल के महीना में शादी करने और शादी करवाने और इसी तरह से रुखसती करने का इस्तेहबाब पाया जाता है, और हमारे असहाब ने इसका इस्तेहबाब जिक्र किया है। और इस्तिदलाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है इससे किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ये हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने कलाम से दौर जाहिलियत की जो आदत थी उसका रद्द किया है कि जो उनके यहाँ तसव्वुर और जो उनके यहाँ गुमान पाया जाता था उसका रद्द किया हज़रत आयशा ने। और आज आप देखें अपने गिरदोनवाह में बहुत सारे लोग ये अकीदा रखते हैं कि माह शवाल में शादी अगर करे तो शादी नहीं चल पाएगी या उस शादी को मायूब या मनहूस समझा जाता है। तो ये जो अकीदा है ये बातिल है, ये बेबुनियाद है, ये बेअसल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।